بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 1 بجے تھے۔ میں اپنے بستر میں پتہ نہیں کن باتوں کو یاد کر کر کے روئے جا رہی تھی۔ مجھے اماں ابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ انہیں گزرے ہوئے تقریباً 5 سال ہو چکے تھے، لیکن روتے روتے میری کانوں میں عجیب سی آواز پڑی۔ میں نے غور سے سنا تو یہ آواز شمائلہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ شمائلہ اس کمرے میں اکیلی رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ سب سے آخری کمرہ تھا۔ وہاں پر کوئی بھی لڑکی رہنے سے گریز کرتی تھی، لیکن شمائلہ کو وہاں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے انچارج صاحبہ نے شمائلہ کو سب سے آخر والا کمرہ دے رکھا تھا۔ میں نے جب شمائلہ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنا رونا بھول کر میں نے سوچا کہ جا کر شمائلہ کے کمرے میں دیکھوں رات کے 1 بجے کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی میں اس کے کمرے کی طرف بڑھی، آوازیں میرے کانوں میں صاف پڑنے لگی تھیں۔ ایک لڑکے کی آواز آ رہی تھی جو رات کے سناٹے میں بہت ہی زیادہ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ شاید شمائلہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ آواز سنتے ہی میرا لہو خشک ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شمائلہ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو۔ میں نے سوچا کہ میں ہر صورت شمائلہ کو بچاؤں گی، کیونکہ اس کی عزت میری عزت تھی۔ وہ ہمارے اس مدرسے کی ہی ایک لڑکی تھی۔ ہمیں تو ایک دوسرے کی حفاظت کرنا مطلوب تھی۔ سو میں نے شمائلہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے کی بجائے سیدھا جا کر انچارج محترمہ کو بتایا۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گئیں۔ بولیں کہ ہمارے اس جگیر مدرسے کی سیکیورٹی تو بہت ہی زیادہ ہے، پھر کوئی لڑکا کیسے آ سکتا ہے؟ ضرور تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں نے 5 منٹ تک وہاں ٹھہر کر سننے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرا اعتماد دیکھ کر انہوں نے ایک گارڈ کو بھی ساتھ لیا اور شمائلہ کے کمرے کے باہر آ کر دروازے کو بجانے کی بجائے ڈائریکٹ اس کو چابی سے کھول دیا۔ چابی کے ساتھ دروازہ کھلتے ہی شمائلہ اور وہ لڑکا ایک جھٹکے کے ساتھ الگ ہوئے اور شمائلہ رونے لگی۔ وہ لڑکا پھٹی پھٹی آنکھوں سے انچارج صاحبہ کو اور اس آدمی کو دیکھنے لگا، پھر وہ کھڑکی کی طرف چھلانگ لگا کر یوں غائب ہوا جیسے کہ کوئی چھلاوا ہوتا ہے۔ چوکیدار صاحب اس کے پیچھے تو بھاگے پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ تو لان کی طرف سے آیا تھا اور دیوار ٹاپ کر واپس چلا گیا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی۔ شمائلہ کے کمرے میں لڑکا آیا تو اس طرح تو نہیں آیا ہوگا کہ شمائلہ کو معلوم ہی نہ ہو۔ اگر شمائلہ کو کچھ نہیں معلوم تھا تو وہ چیخ تو سکتی تھی، شور مچا سکتی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شمائلہ تو چپ چاپ تھی۔ پھر انچارج صاحبہ نے غصے سے شمائلہ کی طرف دیکھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں شمائلہ، لڑکا کہاں سے آیا؟ شمائلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انچارج صاحبہ یقین کریں میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں نے ابھی قرآن بھی حفظ نہیں کیا۔ میں ایسی حرکت کر کے اس مدرسے سے کیوں نکلوں گی؟ میں تو چاہتی ہوں میں یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جاؤں۔ آپ خدا کے لیے اس بات کی خبر میرے اماں ابا کو مت دیجیے گا، وہ یوں ہی پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک شریف گھر کی لڑکی ہوں، اگر میں نے لڑکوں سے ہی ملنا ہوتا تو میں اس مدرسے میں کیوں آتی؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا، مجھے زد و کوب کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر تم نے آواز نکالی تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ یہ باتیں سن کر انچارج صاحبہ تو خاموش ہو گئی تھیں، پر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اپنی حافظ قرآن سہیلی نورالعین کو جا کر یہ بات بتا دی تھی۔ نورالعین بہت سخت قسم کی لڑکی تھی، بہت ہی مذہبی اور شرعی پردہ کرنے والی۔ نورالعین کے منہ سے میں نے آج تک ایک بھی لغو بات نہیں سنی تھی۔ وہ اصولوں کی پکی، پردے دار اور نمازی پرہیزی لڑکی تھی، کبھی فضول کاموں میں نہیں پڑتی تھی، اور پھر شمائلہ جیسی لڑکیوں کو تو وہ گنہگار سمجھتی تھی، کیونکہ شمائلہ کو کئی بار دعوت دینے پر بھی اس نے قرآن اور نماز کی بات نہیں کی تھی۔ حالانکہ وہ اس مدرسے میں رہتی تھی، لیکن اس کے چال چلن بہت مختلف تھے۔ میری بات سن کر نورالعین کہنے لگی، دیکھو تم تو معصوم ہو، پر مجھے ان لڑکیوں کے تیور اچھی طرح پتہ ہیں۔ یہ ضرور کسی نہ کسی چکر میں پھنسی ہوگی۔ بلا وجہ کوئی لڑکا اپنی جان پر کھیل کر اتنی دور نہیں آتا۔ اسے پتہ نہیں تھا کیا کہ چوکیدار وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو اسے پکڑ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لڑکی کی دی ہوئی شے ہے، ورنہ وہ اتنی آگے تک نہ آتا۔ یہ باتیں سن کر میں نورالعین کو تنگ نظر سمجھنے لگی، پر اگلے ہی دن شمائلہ نے جو بات مجھے بتائی
میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کہنے لگی میری پیاری بہن تم مجھ سے ناراض مت ہونا، مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ میں یہاں پر کس مقصد کے ساتھ آئی ہوں۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں، کس مقصد سے آئی ہو؟ یہی موہت سے ملنے۔ موہت؟ کون موہت؟ وہی جو کل رات کو میرے ساتھ ملنے کے لیے آیا تھا۔ بیچارہ مجھ سے 2-4 باتیں کرنے آیا اور تم نے چور چور کہہ کر انچارج محترمہ کو بلوا لیا۔ اب یہ تو ہونا ہی تھا۔ تم خود سوچو نا، ایک لڑکا میرے کمرے تک کیوں آئے گا؟ ارے پگلی، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا، میرے ابا اور بھائی بہت سخت ہیں۔ میرا تعلق ایک جاگیردارانہ گھرانے سے ہے، اور اس جاگیردارانہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے میں کسی لڑکے سے ملنے سے تو رہی، اور یقین کرو میرا لڑکوں سے کوئی لگاؤ نہیں۔ موہت سے تو میں محبت کرتی ہوں، سچی محبت کرتی ہوں۔ اگر میں اس سے ملوں گی نہیں تو مر جاؤں گی۔ وہ اس قدر تڑپ رہی تھی کہ مجھے اس پر شرم آنے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کہ نورالعین صحیح کہتی تھی، اس نے کل انچارج محترمہ کے سامنے ڈرامہ کر کے اپنی جان بھی چھڑائی اور انہیں بھی پریشان کیا۔ وہ بیچاری اب اس ہاسٹل اور مدرسے کی سیکیورٹی کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ظاہر ہے سب لڑکیوں کی عزت کی حفاظت انہی کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ ایک لڑکی کو یہ الزام بھی نہیں دے سکتی تھی کہ لڑکا تم تک ملنے آیا۔ بظاہر یہ غلطی ہاسٹل انتظامیہ کی تھی، لیکن یہ غلطی شمائلہ کی تھی اور اس نے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنے دی۔ مجھے بھی کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں انچارج محترمہ کو جا کر شمائلہ کی شکایت لگا کر خود بھی مصیبت میں پھنستی۔ سو میں خاموش رہ گئی تھی۔ مگر اب ایک اور واقعہ ہوا جس نے ہماری آنے والی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا، اور شمائلہ کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر کسی لڑکے سے ملنے کے لیے کسی پاک باز لڑکی پر الزام نہ لگائے گی۔ رات کا وقت تھا، سب لڑکیاں بیٹھی کھانا کھا رہی تھیں۔ تبھی ایک لڑکی نے موضوع چھیڑ دیا کہ کل کسی لڑکی کے کمرے میں ایک لڑکا آیا تھا۔ اسی وقت نورالعین نے کہہ دیا، بھائی لڑکے انہی لڑکیوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں جو انہیں خود دعوت دیتی ہیں، وگرنہ کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہوتی کہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ آج تک میرے کمرے میں تو کوئی نہیں گھسا۔ نورالعین کی بات سن کر شمائلہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، کیا پتا آج نہیں تو کل گھس جائے۔ شمائلہ کی بات سن کر سب لڑکیاں خاموش ہو گئی تھیں۔ اس کا انداز للکارنے والا تھا۔ مجھے صاف پتہ چل گیا تھا کہ شمائلہ کو یہ بات بہت بری لگی ہے۔ شمائلہ کو یہ بے عزتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ شمائلہ ہم سے بہت لڑائی کرے گی، بے عزتی ہوئی ہے تو بدلہ ضرور لے گی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ رات تک شمائلہ کا دل بالکل نرم ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے کمرے میں آئی تو بھی رو رہی تھی، بولی کہ سب لڑکیاں مجھ سے اس وجہ سے نفرت کرنے لگی ہیں، وہ تو یہی سمجھتی ہیں کہ میں بد چلن اور بد کردار ہوں، لیکن یقین جانو میں اور موہب آپس میں سچی محبت کرتے ہیں، اور آج میں نے اسے ملنے کے لیے آنے کا کہا تھا، پر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے مشکل ہو جائے گی، میں آئندہ موہب سے نہیں ملوں گی۔ میرے ابا اور بھائی بھی صحیح کہتے تھے۔ میرا بھائی شفیق تو کہتا تھا کہ تم جس لڑکے کو پسند کرتی ہو وہ پورے علاقے کا چھٹا ہوا بدماش ہے، اس سے محبت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ساری زندگی کنواری رہ جاؤ۔ میں نے ان کی نہیں سنی اور مدرسے میں داخلہ لے لیا تاکہ میں بہانے سے اسے بلا کر باتیں کر سکوں اور مستقبل کی منصوبہ بندی بھی کروں، پر اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا۔ آج میں نے اسے بلایا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اس کو ملوں۔ وہ ہاسٹل کے سبھی چور دروازوں سے واقف ہے، اسی لیے وہ آئے گا ضرور، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تم لوگوں کے کمرے میں آ جاؤں۔ رات کو تم لوگ مجھے اپنے کمرے میں پناہ دے دو، تاکہ جب وہ آئے تو میں کسی گناہ کی مرتکب نہ ہوں، بلکہ میں تم لوگوں کے کمرے میں موجود ہوں گی۔ میرے کمرے کو خالی پا کر وہ وہیں سے واپس چلا جائے گا، اور یوں نہ مجھ پر الزام آئے گا اور نہ ہی میں کسی گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ ہم دونوں پر الزام آئے گا اور نہ ہی میں کسی گناہ کی مرتکب ہوں گی۔ ہم دونوں کو ہی شمائلہ کی سوچ بہت اچھی لگی تھی۔ نورالعین نے تو شمائلہ کو گلے سے لگا لیا، بولی کہ تم بالکل فکر نہیں کرو، تم اگر ہمارے ساتھ نیکی کے راستے پر چلو گی تو ہم تمہارا ہاتھ تھامیں گے، اور ہم انچارج محترمہ کو بھی نہیں بتائیں گے کہ تم آج رات کو ہمارے کمرے میں آنے والی ہو۔ بس تم ایسا کرنا کہ رات کو لائٹ آف ہونے کے بعد ہمارے کمرے میں آنا۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، انچارج محترمہ ہر لڑکی کو اسی کے کمرے میں دیکھنے کی پابند ہیں۔ وہ یہی چاہتی ہیں کہ لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں رہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہ جائیں۔ پر ہم تمہارا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ تم رات کو جب ساری بجلیاں اور لائٹیں بند ہو جائیں گی، اس کے بعد ہمارے کمرے میں آ جانا۔ ہم لوگ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے کھلا چھوڑ دیں گے، کنڈی نہیں لگائیں گے۔
ہماری بات سن کر شمائلہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ خوش ہو گئی، بولی کہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کا بہت شکریہ، تم لوگوں نے آج مجھے گناہ کرنے سے بچا لیا۔ میں بھی خوشی کہ ہم نے شمائلہ کی مدد کی ہے۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے۔ نورالعین بہت بے چین ہونے لگی، بولی کہ مجھے لگتا ہے ہم نے جلد بازی میں فیصلہ کر دیا ہے۔ ہمیں انچارج محترمہ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ اگر وہ لڑکا شمائلہ کو تنگ کر رہا ہے تو ہمیں اس کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ میں نے کہا لڑکا شمائلہ کو تنگ نہیں کر رہا، شمائلہ نے خود اسے بلایا تھا، آج آخری دن ہے، کل وہ اسے بتا دے گی۔ نورالعین کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، 12 بجے تک میں تو سو جاؤں گی، تم دروازے کے پاس کھڑی رہنا، جب شمائلہ اندر آ جائے تو دروازے کو بند کر کے کنڈی لگا دینا۔ میں رات کو دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اکثر اپنے پاس تسبیح یا پھر کوئی کتاب رکھتی تھی جس کا میں مطالعہ کیا کرتی تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا جب سارے ہاسٹل کی لائٹ بند ہو گئی۔ میں بھی مجبوراً اپنے کمرے میں خود ہی منہ چھپا کر لیٹ گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا، آہٹ ہوئی، کوئی اندر داخل ہوا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میں اطمینان سے لیٹی ہی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ شمائلہ نے ہی اندر آنا تھا، اسی لیے شمائلہ ہی ہوگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ تقریباً 5-10 منٹ گزرے ہوں گے، مجھے اپنے پاس خالی پن کا احساس ہوا۔ میں نے سوچا کہ شمائلہ نے تو میرے ساتھ بستر پر سونا تھا، وہ دوسری طرف کہاں چلی گئی؟ وہ تو نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اپنی ٹارچ آن کی، پورے کمرے میں ٹارچ لگائی تو دیکھا شمائلہ نورالعین کے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ میں مطمئن ہو گئی۔ شمائلہ نے خود کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے۔ میں منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نورالعین کی گھٹی گھٹی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نورالعین کے منہ پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہو اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری تو ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نورالعین کے ساتھ رات کے اس پہر کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے والے بستر پر پڑی، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مجھے شمائلہ سے یہ امید نہیں تھی۔ میں فوراً اٹھی، دبے پاؤں میں نے کمرے کے دروازے کو کھولا، ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی انچارج محترمہ کے کمرے تک پہنچی۔ پھولی سانسوں کے ساتھ میں نے ان کے دروازے کو بچایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں لال سرخی تھی۔ مجھ سے غصے سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے لڑکی، تم ہر 2 دن بعد کوئی مسئلہ لے کر آ جاتی ہو؟ انچارج محترمہ، ہمارے کمرے میں شمائلہ آئی تھی، لیکن شمائلہ وہ آپ خود ہی چل کر دیکھ لیں۔ سعدیہ میڈم کے سامنے میرا سر جھک گیا تھا۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے گھورا اور پھر وہ بھی تیزی سے اوپر چلاتے ہی انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا تھا، اور اس بار تو دروازے کو لاک نہیں لگایا گیا تھا بلکہ کنڈی لگائی گئی تھی۔ اب اندر سے ایک دلدوز چیخ کی آواز آئی اور پھر ایک سناٹا چھا گیا۔ میں اور میڈم سعدیہ ایک دوسرے کو ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کسی کو بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے، میڈم سعدیہ نے کہا۔ پھر ہم دونوں نیچے آئے، چوکیدار صاحب کو یہ بات بتائی۔ چوکیدار کو بھی اب اس بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ لڑکیوں کے مدرسے میں دن بدن واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی اور حل کرنا پڑے گا۔ چوکیدار بڑبڑاتا ہوا 2-3 آدمیوں کو لے کر اوپر والے فلور تک آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، دروازے کو توڑنے کی کوشش کی گئی پر دروازہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت ہی مضبوط لوہے کا دروازہ تھا۔ پھر ایک اور آدمی کو بلانے میں ماہر تھا۔ اس سب میں صبح کے 4 بج چکے تھے۔ ہنگامہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مدرسے پورے کو پتہ چل گیا تھا کہ ہاسٹل کے 3 فلور پر کوئی کارروائی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ کر کے دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ بھی راتوں رات۔ ہر کوئی آنکھیں پھاڑے سامنے والے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ سعدیہ میڈم نے مجھے بلایا اور کہا کہ شمائلہ کے جسم پر کپڑے ڈالو۔ شمائلہ اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، اس کی قمیض اوپر کو ہوئی تھی اور یہ سارا منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ شمائلہ بیڈ کے نیچے پڑی تھی جبکہ نورالعین جائے نماز پر بے ہوش پڑی تھی۔ نورالعین کا چہرہ بہت پرنور تھا،
ایسا لگتا تھا کہ وہ پرسکون ہو کر سو رہی ہے۔ جبکہ میں نے اسے تھپتھپایا، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ مجھ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے اللہ نے بچا لیا میری بہن، ورنہ آج جس نیت کے ساتھ ان لوگوں نے مجھے جال میں پھنسایا، اگر اللہ نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ نورالعین زارو قطار رو رہی تھی، کہنے لگی میں یہاں سے چلی جاؤں گی، اس مدرسے میں ایک لمحہ نہیں رکوں گی، یہاں تو میری عزت بھی محفوظ نہیں۔ نورالعین کو روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا، لیکن اسی وقت پتہ چلا کہ شمائلہ تو اس دنیا سے ہی جا چکی ہے۔ شمائلہ کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ مجھے سعدیہ استانی نے کہا کہ شمائلہ کی جسم پر اچھی طرح سے کپڑا لپیٹ دو، لاش کو لے جانے کے لیے اس کے لواحقین کو بلایا جائے گا۔ مجھے شمائلہ کے مرنے کا بہت دکھ تھا، پر ابھی تک یہ بات نہیں معلوم ہو سکی تھی کہ شمائلہ فوت کیوں ہوئی اور نورالعین کی عزت پر کس نے ہاتھ ڈالا۔ یہ باتیں بڑی الگ الگ تھیں اور مشکل سی تھیں۔ خیر سے نورالعین کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اس سے کچھ پوچھا تھا، لیکن جب میری نظر سعدیہ پر پڑی تو مجھے کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگیں۔ سعدیہ میڈم نے شمائلہ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بجلی کی ایک ننگی تار پڑی تھی اور اسی سے کرنٹ لگ کر اس کی موت ہوئی تھی۔ کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں جا رہا تھا، بس ہم نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ لاش اوندھے منہ پڑی تھی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے پلٹا سکے، اور ویسے بھی کسے اپنی جان پیاری نہیں ہوتی۔ شمائلہ کی لاش کے پاس کوئی بھی نہیں جا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے۔ پورے ہاسٹل کی بجلی بند کر کے ایک خاص عورت کو بلوایا گیا جو کہ مردوں کو غسل بھی دیتی ہے۔ اسے کہا کہ تم اسے لے کر جاؤ، اسے غسل بھی دینا ہے اور لواحقین تک بھی پہنچانا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ شمائلہ کا اپنا کمرہ ابھی تک بند تھا، جبکہ نورالعین رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ لاش کو لے جایا گیا۔ جیسے ہی لاش پہلے فلور پر پہنچی تو ایک اور شور تھا جو کہ پورے ہاسٹل میں گونج رہا تھا کہ یہ شمائلہ نہیں، یہ تو کوئی لڑکا ہے جس کی موت ہو گئی ہے۔ اور وہ لڑکا کون تھا یہ میں بھی نہیں جانتی تھی، پر شاید نورالعین کو اس بات کی خبر تھی۔ شمائلہ کہاں ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ میں واپس جب اوپر والے فلور میں آئی تو نورالعین قرآن پاک لیے بیٹھی جائے نماز پر اللہ کے آگے دعا کر رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اب میں نورالعین کے منہ سے ساری کہانی سننا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس رات کیا ہوا اور شمائلہ کی بجائے اس لڑکے کی موت کیسے ہوئی۔ لڑکا لڑکی کے کپڑے پہن کر اس کمرے میں آیا ہی کیوں تھا؟ یہ باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، پر اس سے پہلے کہ نورالعین قرآن پاک کی تلاوت کر کے فارغ ہوتی، ہمارے کمرے کا دروازہ کھلا۔ لٹے پٹے اور اجاڑ حلیے کے ساتھ شمائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نورالعین نے اسے دیکھ کر منہ نہیں پھیرا، وہ مطمئن ہو کر بیٹھی رہی۔ شمائلہ حیرت سے پوچھا، ہاں تمہیں کیا لگا؟ میں مر گئی ہوں؟ میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے نہ جانے مجھے کتنی عمر کاٹنی پڑے گی۔ تم دونوں مجھے کچھ بتاؤ گے بھی کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے تقریباً ان پر چیختے ہوئے کہا تھا، جو ہوا تمہارے سامنے ہی ہوا، کیا تم کو اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ نورالعین نے تنقیدی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے سمجھاؤ، ہونا کیا تھا؟ شمائلہ نے تو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے رات کے اس پہر میرے کمرے میں اپنے عاشق موہد کو بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ موہد اتنا چھٹا ہوا لفنگا ہے کہ اس لڑکی کی باتوں میں آ کر ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے چلا جائے گا۔ اور شمائلہ، تمہاری روح نہیں کانپی؟ اپنے ہی جیسی ایک لڑکی کا دامن تار تار کرنے کے لیے تم نے اس لڑکے کی خدمات حاصل کی جس پر تمہارے باپ اور بھائی کو بھی اعتبار نہیں۔ خدا کا خوف کرو، میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی؟ نورالعین نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ نورالعین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شمائلہ اس کے قدموں میں پڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بدلے کی آگ میں اندھی ہو چکی تھی۔ بس جب تم نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے کمرے میں آج تک کوئی لڑکا نہیں آیا تو میرے ذہن پر انتقام سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں بدنام کر کے رہوں گی اور اتنا بدنام کروں گی کہ زندگی بھر تم سر اٹھا کر جی نہیں سکو گی۔ اسی لیے میں نے موہد سے کہا تھا کہ وہ تم سے بدلہ لے، لیکن وہ مرا کیسے؟ مجھے یہ نہیں پتا۔ میں نے پوچھا، مرا وہ نہیں، اسے مارا گیا ہے۔ اللہ نے میری عزت بچانا تھی، سو میں بچ گئی۔ جب اس نے آدھی رات کو میرے منہ پر ہاتھ رکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ شمائلہ نہیں ہے،
اور پھر خدا جانے کیا ہوا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر جا کر گر پڑا۔ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی معجزے سے کم بات ہے۔ اس بلب کی تار تو کتنے عرصے سے اوپر لٹک رہی ہے۔ رات کو بجلی کا وہ ننگا تار اس کے وجود اور پھر اسے ڈس لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کے چراغ کو گل کر دیا۔ نورالعین یہ کہہ کر رونے لگی، یہ سب میرے اللہ نے کیا ہے، مجھ میں اتنی طاقت تو نہ تھی کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتی۔ شمائلہ نے تو مجھے برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی تھی، لیکن وہ اللہ نے مجھے بچانا تھا سو بچا لیا۔ نورالعین یہ کہہ کر سجدے میں گر گئی، جبکہ شمائلہ وہیں بیٹھی اپنے گناہوں پر افسوس کا اظہار کرنے لگی۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اپنی محبت سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔